بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بوگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، 9 مئی کے بعد جس طرح کی صورتحال پاکستانی سیاست کی اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اس میں کچھ چیزوں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں پرڈکٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پوری پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں جو پاکستانی سیاستدانوں اور وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہی کچھ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا خود غرضی طبیعت کے مالک ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ مل کر چلنا اس کے نیچر میں ہی شامل نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو ڈکٹیٹ کرنا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی طبیعت ہے کہ وہ ہر ایک کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اسی کی کہے ہوئے بات پہ عمل کیا جائے۔ لیکن جس طرح کے حالات اس نے پیدا کر دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے بعد، یہ تمام تر واقعات کی ذمہ داری، اور اس وقت پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے، اس تمام کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے عمران خان کے سر پر ہے۔ اس کے غلط فیصلوں نے اس کی پارٹی اور اس کو اس حالت میں پہنچایا کہ آج اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون اس کی جماعت کے اپنے لوگ، میرے خیال میں تو اس وقت ساری ہی پارٹی جا چکی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید الیکشن ہوں گے تو وہ جو اس نے اپنی تقریروں میں، بہت ساری تقریروں اور سپیچز میں، ابھی تو خیر وہ بھی یوٹیوب پہ اپنے ویلاگ کرتا ہے، کیونکہ اس پہ اس کے نام لینے پہ، اس کا چہرہ دکھانے پہ اور اس کی خبر دینے پہ میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے۔ تو وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دیا ہوا ٹکٹ والا بندہ کھمبے کو بھی وہ ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا۔ یہ شاید اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا سب سے ایک بڑا ٹریلر تو اس نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں، جو کہ مظفر آباد کی ایک نشست تھی، جو اس کے پرائم منسٹر الیاس تنویر، جو یہ اسلام آباد میں جو ایک بہت بڑا مال ہے اس کا جو وہ آنر بھی ہے، اس کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تینوں کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آمنے سامنے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کا تیسرے نمبر پہ چلی گئی۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ کانٹیسٹ میں شاید تیسرے نمبر سے بھی اس کے ووٹوں کی کوئی گنتی ہی نظر نہیں آئی، اور جو الیکشن نظر آ رہا تھا وہ آپ کو صرف 2 پارٹیوں میں نظر آ رہا تھا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ ظاہراً تو وہ پیپلز پارٹی نے نشست جیتی، لیکن مسلم لیگ نون والے بھی اس پہ کافی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ غلط طریقے سے پولنگ کروائی گئی اور جو ہے وہ جعلی ووٹ ڈلوائے گئے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے وہ نشست جیتی۔ خیر وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کو جو غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہی جیتے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ادوار کو دیکھ لیں، آپ نواز شریف صاحب کے ادوار کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح جب ایک دفعہ ان کو ہٹایا جاتا تھا، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہٹایا جاتا تھا، چاہے وہ اس وقت 58(2)B جو کہ صدارتی اختیار ہوتا تھا، 58(2)B ایک آئین میں ایک شق تھی جو ضیاء الحق کے دور میں آئین میں شامل کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ گورنمنٹ جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی اور اس کی کابینہ اور وزیر اعظم، وہ اسمبلی اگر سمجھتا ہے کہ کچھ خلاف قانون بات ہو رہی ہے یا حکومت کچھ خلاف قانون کر رہی ہے تو وہ اسمبلی توڑ سکتا تھا، اور اسی اختیار کے تحت ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب نے خود محمد خان جنیجو کی اسمبلی ختم کی، اور 2 دفعہ غلام اسحاق خان نے ایک دفعہ نواز شریف اور ایک دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور دوسری دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انہی کے بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے ختم کی۔ اور اس طرح نواز شریف کو جو ہے عدالت کے ذریعے بھی نااہل کروایا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عمران خان کو سمجھ جانی چاہیے تھی کہ جب ایک دفعہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے کم از کم نیکسٹ ٹرنیور میں کوئی معجزہ ہی آپ کو واپس لا سکتا ہے۔ اور جس طرح کی کنفرنٹریشن اور جس طرح کی بیان بازی اور جس طرح کے غصے میں آپ
کے بیانات اور جس طرح کی ٹکر آپ چلا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب ممکن نہیں ہے کہ آپ نیکسٹ الیکشن میں آپ کی پارٹی کہیں بھی نظر آئے۔ خیر آپ کی پارٹی کے 2-3 دھڑے تو بن ہی چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو تھوڑی بہت رکی ہوئی پارٹی آپ کی رہ جائے گی، وہ شاید اتنی کم نشستیں ہوں گی کہ وہ اپوزیشن میں بھی وہ کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ جماعت ہوگی۔ تو یہ ٹریلر آزاد کشمیر والا، اس کے بعد جو ہے آپ نے کراچی میں ایک ٹریلر دیکھ لیا ہوگا، جو میر کراچی کا الیکشن تھا، جو پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب وہ میر منتخب ہو گئے 173 ووٹ حاصل کر کے۔ اب آپ نے وہاں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اصول طے ہے، مورلی اصول یہ ہے کہ جو پارٹی کسی بھی الیکشن میں جو بڑی پارٹی ہوتی ہے، چاہے اس کی ایک سیٹ بھی کسی دوسری پارٹی سے زیادہ ہو، تو اس کو حکومت بنانے کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ حکومت نہ بنا سکے اور جو مطلوبہ اکثریت ہوتی ہے وہ حاصل نہ کر سکے، تو پھر باقی پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ وہاں پہ گورنمنٹ بنائیں۔ لیکن یہ چونکہ آپ لاڈلے رہے ہیں بہت عرصہ تک، کوئی 11 سال آپ کی پرورش ہوتی رہی ہے، آپ کی نیپیز چینج ہوتی رہی ہیں، آپ کو فیڈر پلایا جاتا رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ اسی طرح کا ایک الیکشن، سینٹ کا الیکشن، جو کہ صادق سنجرانی جو انہی کا لایا ہوا چیئرمین سینٹ تھا، اس کے خلاف جب اپوزیشن کی جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، تو اس وقت 66 شاید ووٹ تھے اپوزیشن کے پاس اور 35 کے قریب تھے سنجرانی اور گورنمنٹ اور اس کے اتحادیوں کے پاس۔ تو یہ بہت آسان تھا اور بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور سنجرانی صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن پھر اس دنیا میں وہ تماشا دیکھا کہ ایک جن کے پاس 66 ووٹ تھے، وہ جب اس کے الیکشن ہوئے سینٹ کے، جب ووٹنگ ہوئی تو سنجرانی کے جب کو ووٹنگ کے دوران جب اراکین کو، سینٹ کے اراکین کو کھڑا ہو کے ووٹنگ کاؤنٹ کروانے کا آرڈر کیا گیا، تو اس میں اپوزیشن کے ووٹ پورے تھے، لیکن جب خفیہ بیلٹنگ کروائی گئی تو اس میں ان کے ووٹ کم ہو گئے اور جو سنجرانی صاحب ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ اب سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کراچی کے میئر کے الیکشن کا، کہ یہ جب الیکشن کی خبر میڈیا پہ آئے گی اور ڈھکا جائے گی تو لوگوں کو مجیب الرحمان بڑا اچھا لگے گا۔ تو وہ اس وقت وہ ڈھکا خبر نہیں گئی تھی سینٹ کی، جب وہاں پہ 35 ووٹوں والا کے خلاف 66 ووٹوں والے ہار گئے تھے، تو اس وقت آپ اس اپنے کینڈیڈیٹ کو بچا کے آپ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو یہ جو دو جو ایگزامپلز ہیں، جو دو چیزیں ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد یہ جو دونوں ٹریلر آپ کو دکھائے گئے ہیں، اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ جنرل الیکشن ہوں گے اور آپ کی پارٹی اس میں جیتتے جائے گی اور آپ بڑے آسانی سے آ کے وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، تو یہ خواب تو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں اور بالکل دیکھیں، اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نے بھی آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اگر کئی دفعہ بعض دفعہ جو 90 کا شاید الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلی دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، تو اس وقت ظاہری سی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور ان جو دوسری قوتیں تھیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں چاہتی تھیں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ پرائم منسٹر بن گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 18 مہینے سے زیادہ ان کی حکومت نہیں چل سکی۔ تو عمران خان صاحب، آپ ذرا عقل کو ہاتھ ماریں، ذرا سوچیں، اور اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے تو آپ نے برے حالات پیدا کر ہی لیے ہیں۔ آپ کے عوام آپ کے لوگ، آپ کے ممبران آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو پہلے سنبھالنے کی کوشش کریں اور ایسا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی واپسی ممکن ہو سکے۔ اور اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کنفرنٹریشن کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میرا آج کا ویلوگ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔